اس کو محبت پیش کی ہے، اس کے دل کو جیتا ہے اور اس کے ساتھ اتنے حسن اخلاق، حسن معاشرت، بہترین زندگی گزاری ہے کہ اس سے بہتر زندگی کوئی انسان گزار نہیں سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی ان دنوں میں کسی پنڈت نے، کسی منحوس چہرے والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا منحوس جملے کہے ہیں۔ آپ ذرا حضور کی اس زندگی پڑھیے، اس زندگی کو لوگوں کے سامنے بتائیے، کیا کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، گویا محمد رسول اللہ نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ اس عورت کے ساتھ اپنی پوری جوانی بتا دی، 50-52 سال کے ہوئے ہیں، تب تک اس عورت کے ساتھ رہے ہیں اور پھر اس عورت کے چلے جانے کے بعد ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ عورت کے وفات پا جانے کے بعد، خدیجہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی موقع ایسا نہیں آیا میرے آقا نے خدیجہ کا تذکرہ نہیں کیا ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت عائشہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضرت عائشہ کو بھی تھی، حضور کو بھی ان سے بھی تھی، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں قسم بخدا ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ عز و جل کی عجیب قدرت ہے اور اس کا کمال و جلال ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو جس علاقے میں بھیجنا چاہا، جس خطۂ زمین کا انتخاب کیا، چناؤ کیا، وہ عجیب و غریب خطہ اور علاقہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانوں کے سردار، دنیا کے سب سے عظیم انسان، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کو اگر بھیجنا تھا تو ایسے علاقے میں بھیجتا جو سرسبز و شاداب پہاڑوں والا ہوتا، حسین خوبصورت وادیوں والا ہوتا، جہاں ہر وقت آبشاریں گرتی رہتی، واٹر فال گرتے رہتے، چشمے ابلتے رہتے اور پہاڑوں کی چٹانوں کے درمیان وادیوں میں شور کرتے پانی کا خوبصورت منظر ہوتا، سرسبز شاداب علاقہ ہوتا کہ گزرنے والے جب وہاں سے گزرتے تو راستے کے کنارے بہترین قسم کے پھلدار درخت ہوتے جو انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اور جن میں لگے ہوئے پھل اتنے بہترین خوبصورت ترین ہوتے کہ گزرنے والوں کی رال ٹپکا دیتے۔ دنیا کے ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں، آپ کشمیر جائیے، سوئٹزرلینڈ جائیے، نا، راستے سے گزرتے ہوئے دائیں بائیں ایسے حسین باغات ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جائے۔ تو جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اس وقت بھی مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں اس طرح کے حسین خوبصورت ترین علاقے موجود تھے۔ وہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوبصورت ترین علاقے میں بھیجتا، مبعوث کرتا
اور وہاں پیدا کرتا، لیکن اس نے جس علاقے کا انتخاب کیا، چناؤ کیا، وہ علاقہ ایسا جو کالے کالے پہاڑوں والا ہے، سنگلاخ وادیوں والا ہے۔ مکہ شہر جہاں آباد ہے، چاروں طرف کالے کالے پہاڑ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں سے آگے نکلے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گزرنے والے کے، عبور کرنے والے کے سامنے آتی ہیں۔ ان سے آگے نکلے تو صحرا ہے، لقودق میدان ہے، بنجر زمین ہے، جہاں چند خشک درخت نظر آتے ہیں۔ ان درختوں میں کبھی کبھار سخت جان چلنے والے جانور اونٹ نظر آتے ہیں، اور کبھی قدرت کا احسان ہوا، مہربانی ہوئی، بارش ہو گئی تو علاقے میں کچھ سبزہ پیدا ہو جاتا، جہاں بکریاں بھی چرتی ہوئی نظر آتی۔ آج بھی وہاں آپ کو یہی منظر نظر آئے گا۔ اس علاقے میں پہاڑوں کے درمیان مکہ شہر ہے، جس کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدرت والے اللہ نے چنا، جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، صرف ایک چشمہ ہے جسے زمزم کہتے ہیں، جو کنویں میں تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ پانی بھی اس کی قدرت دیکھیے، ایسا بہترین پانی کہ دنیا کی ساری لیبورٹریز ہیں جو وہاں پر اس کو جانچا اور پرکھا گیا، اس سے بہتر پانی کچھ نہیں۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یوں کہیے کہ دنیا کے آخری خوبصورت ترین بچے کے لیے، اس کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے کو پسند فرمایا جو ظاہری اعتبار سے کچھ بھی خوبصورتی نہیں رکھتا تھا، حسن و جمال نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی طے تھا۔ وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو دنیا کا خوبصورت ترین بچہ وہاں پیدا کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی تاریخ اس طرح شروع ہوتی ہے، اس کے خاندان کی تاریخ، اس کی شروعات، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہاجرہ رہ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلو، اور چلتے رہو جب تک کہ ہمارا حکم ٹھہرنے کا نہ آئے۔ اس سے پہلے کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، کہیں اقامت پذیر نہیں ہونا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبہ ہے، مکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیوی بچے کو یہیں چھوڑ دو۔ ماں بیٹے کو وہیں چھوڑ دیا، چلتے بنے۔ آج کا مکہ نہیں ہے جہاں 24 گھنٹے زندگی ہے، حرکت ہے، دوڑ دھوپ ہے، چہل پہل ہے، روشنیوں کا شہر ہے۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے 24 گھنٹے جہاں زندگی کی چہل پہل ہو، مکہ مکرمہ ہے۔ یہ نہیں، اس زمانے کا مکہ مکرمہ جہاں جنگل، بیاباں، لقودق صحرا، کالے کالے اٹھتے ہوئے پہاڑ تھے۔ بیوی بچے کو وہاں چھوڑا، چلتے بنے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، اوپر اشارہ کیا، اوپر والے کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی اذن لا یضیعنا، تب اوپر والا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس آپ جائیے، ہم اسی کے بھروسے پر یہاں زندگی بسر کر لیں گے۔ یہ ماں اور بچہ وہاں رہتے ہیں، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپتا ہے اور روتا ہے، بلکتا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے، ماں کی ممتا بے چین ہو جاتی ہے، وہ پانی کے تلاش کے لیے ادھر ادھر دوڑتی ہے۔ پاس میں 2 پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی جن پر چڑھا جا سکتا تھا، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ۔ وہ کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی ہے، کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، اور کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے جو بلک رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس طرح جب کسی کو پایا نہیں،
دوڑتے ہوئے اپنے بچے کے پاس آئی، کہیں ضائع تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی جنگلی جانور کھا تو نہیں گیا ہے. تو کیا دیکھتی ہے کہ اس بچے کے زیادہ رونے اور تڑپنے کی وجہ سے جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا ہے. اس چشمے کو ہم آج زمزم کہتے ہیں. وہ وہاں آباد ہو گئی. اس کے بعد وہاں سے گزرنے والے قافلے گزرے تو دیکھا کہ یہاں کچھ آبادی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو پانی پر منڈلاتے ہیں، اڑتے ہیں. تو وہ قبیلے بنو جرہم تھا. وہ آیا، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے. کہنے لگے ہمیں یہاں رہنے کے لیے اجازت دو گی؟ کہا کوئی بات نہیں، رہو، ہمیں بھی انسیت حاصل ہوگی، لیکن یہ جو پانی کا چشمہ ہے یہ ہماری ملکیت میں رہے گا، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. کہا کہ نہیں، ہم یہاں آپ کی شرطوں کے مطابق رہنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو بچہ ہے اس کا نام اسماعیل ہے اور ماں ہے اس کا نام ہاجرہ ہے. اسی بچے اسماعیل کی آگے ذریت نسل چلی ہے، خاندان بڑا ہے. اسی میں سے قریش خاندان ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اور اسی قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم. بنو ہاشم میں بنو ہاشم کے سردار ہیں عبد المطلب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد لگتے ہیں. تو بنو ہاشم میں اس وقت کے بڑے سردار تھے عبد المطلب. یہ اس زمزم کے چشمے کے یا کنویں کے نگراں بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے. اللہ کے گھر بیت اللہ کے وہ ذمہ دار بھی تھے. پورے عرب سے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی بیت اللہ آیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے. پوری دنیا سے، اس وقت آس پاس کی دنیا سے وہاں لوگ جایا کرتے تھے. عبد المطلب اس اعتبار سے اس علاقے کے سب سے معزز ترین انسان تھے، سب سے بڑے سردار تھے، عزت رکھنے والے انسان تھے. عبد المطلب کے ہاں جب اولاد ہوئی تو اولاد کا نام دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں یہ بنی بنائی اسٹوریاں، کہانیاں ہیں، لوگوں نے بنا لی. چونکہ ان کے مذہب میں یہ سب اس طرح کی اسٹوریاں ہیں، جن کے ایسی کہانیاں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور نہ کچھ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. عبد المطلب جو ہے اس کی اولاد ہوئی. اس زمانے میں جو اولاد کا نام رکھا جاتا تھا وہ یا تو ایسے نام رکھے جاتے تھے جن سے بہادری جھلکتی ہو، روب و دبدبہ جھلکتا ہو، شان و شوکت جھلکتی ہو، سامنے والے پر روب پڑتا ہو. اس طرح کے نام اپنے بچوں کے رکھا کرتے تھے، جیسے ارد شیر، اسفند یار، شیروں سے دوستی رکھنے والا. یعنی یہ پیغام دینا ہوتا تھا یہ بڑا بہادر ہے، بڑا قوت والا ہے، سامنے والے کو شیر کی طرح چیٹ پھاڑ کے رکھ دے گا. اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے. یا پھر بتوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے. عبد مناف رکھ دیا، عبد لات رکھ دیا. اسی طرح کچھ اور نام تھے. عزا کے نام پر عبد العزا رکھ دیا. سورج کی پوجا کرتے تھے تو عبد شمس رکھ دیا، سورج کا بندہ، سوریہ ونشی. یہ نام اس زمانے میں بھی رکھے جاتے تھے. تو یا تو بتوں کے نام سے یا ایسے نام جس سے بہادری جھلکتی ہو، جس سے قوت جھلکتی ہو، جس سے روب و دبدبہ ٹپکتا ہو، اس طرح کا نام رکھا کرتے تھے. تو اس وقت مکے کے عرب کے جو سردار تھے عبد المطلب، انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا. نام الگ الگ تھے، لیکن جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، آخری بیٹا تھا، اس کا نام دیکھیے. یہ اللہ کا چناؤ نہیں ہے تو اور کیا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ آخری بیٹا جو ہے اس کا نام عبد المطلب نے کسی بت کی طرف منسوب کر کے جوڑ کے نہیں رکھا. آخری بچے کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. اللہ کی عبدیت ظاہر ہو رہی ہے، بندگی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور بے بسی اس سے جھلک رہی ہے. بہترین نام رکھا گیا عبد المطلب کی طرف سے عبداللہ. اس عبداللہ کی شادی ہوئی مدینہ شریف میں ہوئی. اس وقت یثرب تھا، مدینہ شریف نہیں بنا تھا، نہ مدینہ نام پڑا تھا، نام یثرب تھا. یثرب میں شادی ہوئی. اللہ کی طرف سے یہ بھی انتخاب دیکھیے، جس عورت کا نام تھا
وہ اس عورت کا نام کسی دیوی سے جوڑ کر نہیں رکھا گیا تھا، حالانکہ اس زمانے میں لات بھی دیوی تھی، سینکڑوں دیویاں تھیں، اس کے نام پر نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن ان کے والدین کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی، نام رکھا آمنہ۔ آمنہ کا مطلب امن دینے والی، سکون دینے والی، چین دینے والی، یہ نام رکھا گیا اس لڑکی کا، اور عبداللہ کی شادی آمنہ نام کی اس لڑکی سے ہوئی۔ یہ جو آمنہ ہے، اس آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کی زندگی آگے بڑھی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار پانی پر ہے۔ آمنہ نے جو پانی پیا اور اس بچے کو جو پانی پلایا گیا، وہ دنیا کا، چونکہ زمزم کا کنواں، زمزم کا چشمہ آمنہ کے گھر سے 100 میٹر کے فاصلے پر ہوگا، صرف دنیا کا سب سے بہترین پانی، سب سے پاکیزہ پانی، سب سے اچھا پانی، سب سے صحت مند پانی، دنیا کے پانیوں کا سردار زمزم، وہ اس بچے کو پلایا گیا اور اس کی پرورش کی گئی۔ تو آمنہ کہ ہاں ابھی بچہ یہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ایسی بشارتیں دی گئی، خواب دکھائے گئے، الہام کیا گیا، دل میں باتیں ڈالی گئی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ زیادہ زندگی نہیں پا سکے، شادی کے چند مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے حضرت آمنہ امید سے ہو گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکے تھے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی زبانی سنیے، اللہ کی طرف سے کس طرح کی باتیں ان کو دکھائی گئی، خوابوں کے ذریعے دکھائی گئی۔ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رات امی فی منامہا انہ خرج من بین رجلیہا سراج اضاءت لہ قصور الشام۔ طبرانی، مسند احمد، حاکم ابن حبان، یہ مشہور کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا تو میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ یہ جو عورت ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ صرف مکہ کے شہر میں نہیں، عرب میں نہیں، عرب سے آگے بڑھ کر ملک شام، جہاں پر اس وقت کی سپر پاور طاقت روم کا دارالحکومت تھا، کیپٹل سٹی تھی، اس کی حکومت تھی، اس کا کنٹرول تھا کہ اس بچے کے ذریعے سے اللہ جو نور پھیلائے گا، علم کی روشنی پھیلائے گا اور امن کی روشنی پھیلائے گا، وہ صرف عرب تک محدود نہیں رہے گی، آگے بڑھے گی، اور دنیا کی ایک سپر پاور طاقت روم ہے، اس کے محلات بھی روشن ہو جائیں گے اس کے لائے ہوئے علم کی روشنی سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پیدائش سے پہلے دیکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے خاندان میں، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ جب تشریف آوری ہوئی ہے تو وہ کون سی تاریخ تھی؟ آج سفر کی 25 تاریخ ہماری گھڑی میں بتا رہی ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں، موسم بہار میں، جس وقت حضور تشریف لائے اس دنیا میں، بہار کا موسم تھا۔ بہار کا موسم موسموں میں سب سے بہترین، حسین ترین، خوبصورت ترین، نگاہ کو اور دل کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے، وہ موسم تھا، اور اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا کہ اس مہینے میں بہار آئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 9 یا 12 تاریخ اختلاف ہے، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں اس تاریخ کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین بچہ آیا ہے، سب سے بہترین، سب سے عظیم ترین، سپر مین جسے کہیے،
دنیا والے آج ایک کنسیپٹ دیتے ہیں، ایک تصور دیتے ہیں، کسی نے اس پر وہ بنایا ہے کہ ایک انسان آئے گا، سپر مین ہوگا، سب اچھائیاں خوبیاں اس شخص کے اندر جمع ہوگی۔ دنیا والے پتہ نہیں کس سپر مین کی تلاش میں ہیں، اس کی جستجو میں ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سپر مین، وہ خوبصورت ترین انسان، وہ خوبیوں کا مجمع انسان آج سے 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس دنیا میں آ چکا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ آئے ہیں بہار کی نوید لے کے، موسم بہار میں آئے ہیں بہار کی نوید لے کے۔ یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے آنے سے دنیا میں بہار آئے گی، عقیدے میں بہار آئے گی، اخلاق میں بہار آئے گی، معاملت میں بہار آئے گی، معاشرت میں زندگی گزارنے کے طریقوں میں بہار آئے گی، انسان سے متعلق ہر چیز میں بہار آئے گی اس بچے کی تعلیمات سے۔ تو یہ بچہ آیا ہے۔ یہ بچہ کون ہے؟ دنیا کا آخری خوبصورت ترین بچہ، دنیا کا آخری خوبصورت ترین بچہ ہے۔ اس کے بعد اس سے خوبصورت ترین بچہ کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی اعلیٰ اولا ہوتا ہے، سیرت میں بھی مجلہ مصفہ منور معمبر خوشبودار ہوتا ہے، اور سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی کی صورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے متعلق جو لوگ ہوں، اس علاقے میں جو لوگ ہوں، اس سے خوبصورت بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی کی نبوت اب قیامت تک چلنے والی ہے، نبی کی نبوت رسالت آخر زمانے تک چلنے والی ہے۔ اب ایسا حسین خوبصورت ترین بچہ بھی کوئی اور نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ یہ جو دنیا کا آخری خوبصورت ترین بچہ محمد کی شکل میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے حسین و جمیل میرے آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے خوبصورت ترین کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو ایسا پیدا کیا گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا ایک ایک پارٹ، آپ کا ایک ایک عضو جب بنایا جا رہا تھا تو گویا رب آپ سے پوچھ کے بنا رہا تھا، اے محمد بتاؤ آپ کا چہرہ کیسے بناؤں، آپ کا ہاتھ کیسے بناؤں، آپ کے پیر کیسے تخلیق کروں، آپ کی آنکھیں کیسے بناؤں، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو یہ بچہ اس علاقے میں آیا ہے، اور جب پیدا ہوا ہے دادا زندہ تھے، عبد المطلب، نام رکھنے کی باری آئی، دلوں میں بات ڈالی گئی، دادا کے، والدہ کے، عبد المطلب نے نام رکھا، ایسا نام کہ اس وقت کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایسا عجیب و غریب نام ہے، تو عربی، محمد عربی لفظ ہے، وہ عربی بولنے والے تھے، لیکن عربوں نے آج تک اس نام کا بچہ کبھی نہیں رکھا تھا، یہ نام کسی بچے کا نہیں رکھا تھا۔ حضور نے، حضرت عبد المطلب نے حضور کا نام رکھا محمد۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی شخصیت، ایسی ذات، ایسا لڑکا، ایسا بچہ، ایسا آدمی جس کی تعریف کی جائے، بار بار کی جائے، ہر موقع پہ کی جائے۔ محمد نام آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا، سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا نام رکھا گیا ہے، اور یہ نام عبد المطلب کی طرف سے نہیں رکھا گیا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا۔ اب محمد کے نام کو دیکھیے، اور حضور کی پیدائش سے لے کر آج تک آپ دیکھیے جائیے، عرش والا اس کی تعریف کر رہا ہے، فرش والے اس کی تعریف کر رہے ہیں، انسان اس کی تعریف کر رہے ہیں، حیوان اس کی تعریف کر رہے ہیں، جنات اس کی تعریف کر رہے ہیں، فرشتے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اپنے اس کے خوبیاں بیان کر رہے ہیں، پرائے اس کے بخان کر رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جائے اس کی تعریف کے زمزمے اور نغمے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو نام تھا، آپ کے والد کا بھی نام دیکھیے، آپ کی والدہ کا نام بھی دیکھیے، اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ تھا، یہ اللہ کا چناؤ تھا، نام محمد رکھا گیا۔ یہ بچہ آگے بڑھا، والدہ کا انتقال جلدی ہو گیا، دادا نے پالا، دادا کا انتقال جلدی ہو گیا، پھر چچا نے پالا، اور پھر جوانی میں اس بچے نے قدم رکھا، جوانی میں قدم رکھا، اتنی پاکیزہ جوانی، اتنی پاکیزہ زندگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ اشد حیاء من العذراء فی خدرها، قسم بخدا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں اس قدر حیادار تھے، اس قدر شرم والے تھے کہ کنواری بچی، اب پردہ نشیں بچی کنواری ہو، پردہ نشیں ہو، اپنے پردے میں اتنی حیا والی نہیں ہوتی ہے جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ جوانی اس طرح پاکیزہ گزاری ہے۔ کردار کے اعتبار سے دیکھیے، انسان کو کردار کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، کردار کریکٹر اتنا مضبوط ہے کہ دادا نے نام محمد رکھا تھا، لیکن عرب کے لوگوں نے، مکہ کے باشندوں نے آپ کے کردار کو، بہترین اخلاق کو دیکھا تو آپ کا نام کہیے یا ٹائٹل کہیے صادق رکھا کہ اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ کاروبار کی زندگی میں آپ نے قدم رکھا، کاروبار شروع کیا، کاروبار یعنی زندگی گزارنے کا ذریعہ، معاش، تو پھر سب سے پہلے آپ نے بکریاں چرائی ہے، مکے کے سرداروں کی بکریاں چرائی ہے، اتنی دیانتداری کے ساتھ، اتنی امانت داری کے ساتھ، اتنی خیر خواہی کے ساتھ کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو جو ٹائٹل دیا وہ امین کا دیا، لقب جو دیا وہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ صادق سچا یعنی زبان کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، کہنی کے اعتبار سے بے مثال ہے، اور امین کا مطلب معاملات میں امانت دار، دیانت دار، یعنی کردار کے اعتبار سے، جسے ہم کہتے ہیں کہنی اور کتھنی دونوں میں وہ بے نظیر تھا، وہ بے مثال تھا۔ یہ وہاں کے لوگ، وہاں کے باشندے ان کو یہ لقب دے رہے ہیں، یہ نام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاروبار کیا ہے یا بکریاں چرائی ہے یا لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، امین کا لقب ملا، دیانت داری آپ کی مشہور ہوئی۔ جب مشہور ہوئی تو مکے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور جو کاروبار بھی کیا کرتی تھی، بیوپار بھی کیا کرتی تھی، اور اس کا کاروبار بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا تھا۔ ملک شام میں اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، سامان لے جایا کرتی تھی بلکہ بھیجا کرتی تھی، اور وہاں سے سامان آیا کرتا تھا، یہاں خرید و فروخت کیا کرتی تھی۔ ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پہنچی تو اس عورت نے اللہ کے نبی کی امانت داری اور دیانت داری سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا، بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ملک شام میں جو اس کا کاروبار جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو کہا آپ میرا کاروبار لے کے جائیں، سامان لے کے جائیں، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں کیا، اور اس طرح جب کاروبار کے ذریعے سے پرکھ لیا کہ ان سے زیادہ امانت دار، دیانت دار، بہترین انسان کوئی نہیں ہے، پھر نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اس عورت کا نام خدیجہ ہے، خویلد کی بیٹی ہے، خدیجہ نام ہے، اور آپ دیکھیے شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے، بچوں والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ ذرا نوجوانوں سے کہتا ہوں غور کیجئے، حضور کی عمر، اس نوجوان کی عمر 25 سال ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ پہلے شوہر دیکھ چکی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، پہلے شوہروں سے اس کی اولاد ہے، 15 سال بڑی ہے۔ ایک بیوہ کا سہارا بننے کے لیے وہ نوجوان تیار ہو گیا، ایسا نوجوان جو 25 سال کا گبرو نوجوان ہے، خوبصورت ترین نوجوان ہے، طاقتور ترین نوجوان ہے، اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے، وہ بھی بیوہ ہے، بچوں والی ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے کردار کی، یہ آپ کے اخلاق کی، یہ آپ کی سیرت کے اچھا ہونے کی، پاکیزہ ہونے کی علامت اور دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کچھ کم بخت اٹھتے ہیں، آج کچھ منحوس چہرے والے اٹھتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پرست کہتے ہیں یا عورتوں پر ظلم کرنے والا کہتے ہیں۔ ایسے منحوسوں کو معلوم نہیں ہے میرے آقا کی سیرت کیا ہے۔ 25 سال کا نوجوان اپنے سے 15 سال بڑی عورت، بیوہ عورت، بچوں والی عورت ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کا نوجوان کوئی اس طرح تیار ہوتا ہے؟ کوئی مثال لا کے پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہوئے، اور پھر یہ بھی دیکھیے میرے آقا کے اخلاق دیکھیے، میرے آقا کا کردار دیکھیے، کردار کی پاکیزگی دیکھیے، کردار کی مضبوطی دیکھیے۔ اس عورت سے شادی کرنے کے بعد اس عورت کی زندگی میں جو تقریباً آگے 25 سال کی ہے، کسی اور عورت سے شادی نہیں کی ہے،
کسی اور عورت کے پیغام نکاح نہیں دیا ہے، کسی اور عورت کو اپنی زوجیت میں اپنے نکاح میں نہیں لائے ہیں، اگلے 25 سال آپ نے اسی عورت کے ساتھ گزارے ہیں، ساری اولاد اسی عورت سے ہو رہی ہے، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، طیب، طاہر، قاسم آپ کی اولاد ہیں، سب اسی بیوہ عورت سے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اتنا ٹوٹ کر اس عورت کو چاہا ہے، اس کو محبت پیش کی ہے، اس کے دل کو جیتا ہے، اور اس کے ساتھ اتنے حسن اخلاق، حسن معاشرت، بہترین زندگی گزاری ہے کہ اس سے بہتر زندگی کوئی انسان گزار نہیں سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی ان دنوں میں کسی پنڈت نے، کسی منحوس چہرے والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا منحوس جملے کہے ہیں۔ آپ ذرا حضور کی اس زندگی پڑھیے، اس زندگی کو لوگوں کے سامنے بتائیے، کیا کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، گویا محمد الرسول اللہ نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ اس عورت کے ساتھ اپنی پوری جوانی بتا دی، 50-52 سال کے ہوئے ہیں، تب تک اس عورت کے ساتھ رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے چلے جانے کے بعد ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ عورت کے وفات پا جانے کے بعد، خدیجہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی موقع ایسا نہیں آیا میرے آقا نے خدیجہ کا تذکرہ نہیں کیا ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت عائشہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضرت عائشہ کو بھی تھی، حضور کو بھی ان سے بھی تھی، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں قسم بخدا ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ، قسم بخدا حضور کی جو بیویاں تھی، حضور کی کسی بیوی پر مجھے غیرت نہیں آتی تھی، غیرت کا تعلق نہیں تھا، جتنا ہی غیرت مجھے خدیجہ پر آتی تھی، حالانکہ میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، میں جب حضور کے حرم میں آئی ہوں تب خدیجہ حضور کے نکاح میں نہیں تھی، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ غیرت خدیجہ پر آتی تھی۔ کیوں؟ کہ حضور خدیجہ کا تذکرہ بہت کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک موقع پر کہا، یا رسول اللہ، آپ عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکی ہے، اتنا تذکرہ کرتے ہیں، کہا کہ انہا کانت وکان علی منہا ولدن، ارے عائشہ وہ تو ایسی تھی، ایسی خوبیوں والی تھی، میری ساری اولاد ان سے ہوئی ہے۔ صرف اس عورت سے محبت نہیں، اس عورت کے چلے جانے کے بعد اس عورت کا خاندان کا کوئی فرد آیا کرتا تھا، حضور اسے بھی عزت دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اپنے گھر میں ایک مرتبہ بیٹھی تھی، اچانک ایک عورت آئی، اس نے باہر اجازت چاہی، آواز آئی، نام لیا نا، ایسا اندازہ ہوا، اجازت چاہی کہ میں اندر آ سکتی ہوں، تو ایسا حضور کو اندازہ ہوا کہ آواز خدیجہ جیسی لگ رہی ہے، آواز خدیجہ جیسی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کی بہن تھی حالہ بنت خویلد، اللہ کے نبی نے ان کی آواز سنی، پوچھا نام کون ہو؟ کہا حالہ ہوں، ایک دم حشاش بشاش ہو گئی، چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرتاح لذالک حدیث میں آتا ہے، حضور ایک دم خوشی سے جھوم اٹھے۔ علماء نے لکھا کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدیجہ سے جو پرانا تعلق تھا، نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے بتایا ہے، پرانے تعلقوں کو یاد رکھا جاتا ہے، اور نہ صرف بیوی بلکہ بیوی کے خاندان والے، میکے والے، سسرال والوں کو بھی اتنی عزت دی جائے جتنے اپنی بیوی کو دی جاتی ہے، یہ حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھایا ہے۔ تو جس عورت کے ساتھ آپ نے پوری جوانی گزار دی اور اس کے مرنے کے بعد بھی حضور کا عمل یہ تھا، جب بھی بکری کاٹا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے نا، تو سب سے پہلے کہتے تھے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ تم کہتے ہو عورتوں کو عزت نہیں دیتا ہے، یہاں تو اس دنیا سے عورت چلی گئی، اس کو عزت دی جا رہی ہے، نہ صرف اس کے گھر والوں کو، اس کی سہیلیوں کو عزت دی جا رہی ہے۔ اور ذرا اپنے دامن میں بھی دیکھ لو، اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لو، تمہارے مذہب میں عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ ستی کر دی جاتی تھی، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا سلوک کیا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، شیطان کا مجسمہ اسے کہا جاتا تھا۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بتاتا، جب حضور تشریف لائے تھے تو مختلف مذاہب والے عورتوں کو کتنا گرا ہوا سمجھا کرتے تھے، نہ صرف عورتوں کو بلکہ آج بھی مردوں کو آج بھی ملیت سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اتنا منحوس کہ اپنی عبادت گاہوں میں نہیں آنے دیتے تھے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمارے سامنے، وہ لوگ حضور کے اتنے اجلے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو کڑیاں ہیں وہ ہم آگے بیان کریں گے۔